اور مومنین تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ گفتگو کا آغاز کریں. درود پڑھتے ہوئے آ جائیں. اللہم صل علی محمد. فاتحہ. بسم اللہ. التماس سورہ فاتحہ حاضرین کے تمام مرحومین بالخصوص شہید قائد علامہ عارف حسین الحسینی کے لیے ثواب الفاظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا علی رسولہ الکریم وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اما بعد، قال ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام: هل من ناصر ینصرنا هل من مغیث یغیثنا هل من ضاب یذب عن حرم رسول اللہ. درود پڑھیے محمد والے محمد. شکر گزار ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ذکر محمد و آل محمد میں آنے کی، ذکر محمد و آل محمد کا اہتمام کرنے کی اور ذکر محمد و آل محمد آ کر پڑھنے کی، اس ذکر کو کرنے کی یہ توفیق خدا نے ہم سب کو عطا فرمائی. ہم سب اس توفیق الہی پر بارگاہ الہی میں شکر گزار ہیں. موضوع گفتگو خداوند تبارک و تعالیٰ کی لطف و عنایت سے، اللہ کی توفیق سے آپ کی خدمت میں موضوع جو آپ کی خدمت میں گزشتہ مجالس میں بیان ہوا کہ حسین و اصحاب حسین کے ضمن میں نصرت امام حسین، یہ ہمارا موضوع ان مجالس کا رہا آپ کی خدمت میں. اور یقیناً موضوع تو تکمیل نہیں ہوا، موضوع تو ایک بڑا یہ مفصل موضوع ہے کہ سید الشہداء کی نصرت، امام وقت کی نصرت کیا ہے. دراصل ائمہ کی نصرت اسلام کی نصرت ہے، دین اسلام، کیونکہ خداوند متعال نے ایک کامل اور جامع دین نازل فرمایا، یعنی ناقص اور ادھورا دین نہیں ہے. دین کے اکمال کا اعلان خدا نے کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ دین کامل ہو گئی، یعنی دین ناقص نہیں ہے، ادھورا نہیں ہے. اب جب ایک چیز کامل ہے تو اس کا مطلب کہ
ہمارے امور ہائے زندگی جتنے ہیں وہ سب کے سب دین کے تابع ہونے چاہیے. تمام زندگی انسان کی بشر کی دین کے تابع ہونے چاہیے. لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ نے اسلام نازل فرمایا، جامع، کامل، بالکل کامل دین. لیکن صرف اسلام نہیں، باقی تمام ادیان جو خدا نے نازل فرمائے ان کے ساتھ بھی یہ ہوا، اور دین اسلام میں بھی یہ ہوا کہ دین اسلام کا چہرہ مسخ کیا گیا، تبدیلیاں کی گئیں، تغیرات، تبدیلیاں اور من پسند چیزیں دین کے اندر ڈالی گئیں، اور دین کی جامعیت کو توڑا گیا، دین کو ناقص، ادھورا امت کے سامنے پیش کیا، لوگوں کے سامنے پیش کیا. بہرحال یہ تاریخ ہے، میں تاریخ کے چند چیزیں بیان کروں تاکہ ہم اپنے موضوع کو تکمیل کر سکیں آج، اور نصرت ایمان، نصرت قرآن یہ بھی ہم سمجھ سکیں. تاریخ ہے، تاریخ کیونکہ عقیدہ نہیں ہوتی، عقیدہ اور چیز ہے، تاریخ اور چیز ہے، اس لیے تاریخ کا ہم اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں، ہسٹری کو ہم وسعت قلبی کے ساتھ، بڑے دل کے ساتھ، یعنی ایسا نہ ہو کہ تنگ نظری کے ساتھ ہم تاریخ کو پڑھیں، کیونکہ تنگ نظری کے ساتھ پڑھیں گے تو تاریخ میں جو حق ہوگا وہ نظر نہیں آئے گا، حق محو ہو جائے گا، حق چھپ جائے گا. اس لیے تاریخ کو جب بھی پڑھیں تو ایک اینک اتارنا پڑے گا. توجہ سنیے گا، کون سا اینک؟ تاریخ پڑھنے کے لیے کچھ اینک لگانے پڑتے ہیں، جن کی آنکھیں کمزور ہوں ان کو اینک لگانا پڑے گا، قریب سے نظر نہیں آتا. لیکن ایک اینک جو ہم سب کی آنکھوں پہ چڑھا ہوا ہے، تمام امت اسلامیہ کی، وہ اینک اتارنا پڑے گا، پھر حق نظر آئے گا. اور اس اینک کا نام ہے تعصب کا اینک. تعصب، تعصب یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ اس نے کہا ہے میں نہیں مانتا، میرے بندے نے نہیں کہا، یہ تعصب ہے. اس لیے یہ اینک اتارنا پڑے گا، جبھی ہمیں تاریخ سمجھ آئے گی، جب ہم تاریخ کو پڑھ سکتے ہیں، جب ہم تاریخ کے اندر حق تلاش کر کے حق کے پیروکار بن سکتے ہیں، جب یہ اینک اتاریں گے. آج امت اسلامیہ کے ساتھ سب سے بڑی مشکل یہ ہے تمام مسلمانوں کے ساتھ کہ یہ اینک نہیں اتارتے. بھائی یہ شیعہ نے لکھ دیا، یہ فلاں نے لکھ دیا، یہ فلاں فرقے نے لکھ دیا. نہیں، آپ یہ نہیں دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر موجود حقیقت کتنی ہے، حقیقت کیا ہے، ہم نے یہ سمجھنا ہے. تو عزیزان محترم، اب میں یہ ساری گفتگو اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میں جب تاریخ بتاؤں تو اینک نہ چڑھا ہوا ہو، اینک اتر جائے پھر تاریخ بتائیں. کیونکہ اگر تاریخ بتا دیں اینک رہے، کون سا اینک؟ تعصب. یہ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے توجہ سے سنیں، تاریخ کہہ رہی ہے کہ دین اسلام میں جتنی تبدیلیاں کی گئیں، اسلام کا چہرہ خراب کیا گیا، خاندان بنو امیہ نے کیا. اب میں نے اس لیے کہا تھا پہلے ہی اینک ہٹ جائے تاکہ ہم یہ بات نہ کر سکیں کہ وہ فرقے والا کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا. نہیں، اہل سنت علماء جنہوں نے تاریخ جمع کی ہے، اہل سنت مورخین، وہ لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں. بانی مروج الذہب، کتاب مروج الذہب، ابو الفرج اصفہانی، شیعہ نہیں ہے، اہل سنت عالم ہے، ابو الفرج اصفہانی. ان کی کتاب مروج الذہب بھی ہے، اور ایک اور کتاب ہے ان کی مقالۃ الطالبین. میں کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں تاکہ ہمیں پتہ رہے. مقالۃ الطالبین یعنی ابو طالب کی اولادوں کا مقتل. اور بڑی اچھی انہوں نے یہ کتاب کے اندر، اس کے اندر کی جو مقالۃ الطالبین ہے، اس میں ابو الفرج اصفہانی نے حضرت ابو طالب کے جو شجرے سے نیچے جتنی اولادیں، ان کے مقتل یعنی ان کی شہادتیں جمع کی ہیں انہوں نے. اس میں وہ بیان کیا کہ بھائی کون کون کیسے شہید ہوا اور اس کا کردار کیا تھا. یعنی اس میں صرف حضرت ابو طالب کی اولاد ہے. لیکن جو تاریخ کے اوپر انہوں نے مکمل لکھی کتاب یا تاریخ جمع کی، ان کی وہ کتاب مروج الذہب ہے، معادن الجواہر، مروج الذہب. اسی طرح امام المؤرخین کہلاتے ہیں حسین بن علی المسعودی. مسعودی یہ جناب عبداللہ ابن مسعود کی چوتھی یا پانچویں پشت میں ہے نسل میں، حسین بن علی المسعودی.
ان کی کتاب ہے جو آج تاریخ مسعودی کے نام سے اردو میں ٹرانسلیٹ اس کا موجود ہے، اس کو پڑھیں۔ اب یہ انہوں نے لکھا، اہل سنت مورخین نے لکھا کہ بنو امیہ نے اسلام کا چہرہ مست کر دیا، خراب کر دیا، پلٹ دیا۔ ایک کام بنو امیہ نے ایک ایسا مرکزی کام کیا، ایسا مرکزی کام کیا کہ پھر اس مرکزی کام میں جزیات خدا دیں، اور وہ یہ تھا کہ اسلام کے اندر سے کیوں نکال دیا، کیوں، وائی، کیوں، یعنی لاجک، حکمت، دانائی، عقل، یہ نکال دی۔ کہا کہ عقل کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، دانائی کا، حکمت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ جو حاکم وقت جو بھی ہو، چاہے فاسق ہو یا مومن ہو، اسے سروکار نہیں ہے۔ یہ بنو امیہ کا نظریہ، فاسق ہو یا مومن ہو، آپ نے اس کے پیچھے چلنا، ایکسیپٹ کرنا ہے، اور اس حاکم کے خلاف اگر آپ نے کچھ جملہ کہا یا قیام کیا تو آپ جہنمی ہیں۔ یہ دین بنا کے پیش کیا ہے۔ اچھا بنو امیہ کی باتیں تو کوئی نہیں مانتا، رسول اللہ کے نام سے حدیثیں بنا کے ڈالی، حدیثیں بنا کے ڈالی، تاریخ میں یہ سب ہوا۔ لیکن عزیزان محترم، میں یہاں ایک نقطہ اور بیان کرتا چلوں کہ یہ تو ہوا امت اسلامیہ کے ساتھ کہ تاریخ کے اندر تبدیلی کی گئی، حدیثوں میں رد و بدل، حدیثوں میں تبدیلی، لیکن یہی کام تشیع میں بھی ہوا۔ ایسا نہیں ہے کہ تشیع محفوظ رہا، تشیع میں بھی ہوا ہے۔ آئمہ کے دور میں آئمہ اہل بیت کے جو اپنے خود بعض ایسے شاگرد تھے، شاگردی کا لباس اڑا ہوا تھا، لیکن فتنہ گرد بعض آتے تھے، آ کے بیٹھتے تھے اور آئمہ کی تعلیمات کو سن کر باہر جا کر کچھ اور پیش کرتے تھے، تبدیل کر دیتے تھے۔ تاریخ میں نام تک درج ہیں کس نے کیا کیا، لیکن بس توجہ سے سنیں، ہم آئیں گے اپنے اسی موضوع پہ، نصرت امام، کہ اسلام کے اندر یہ جو تبدیلیاں ہوتی رہیں، کیا سوال یہ بنتا ہے، میں ایک سوال اٹھا کے اس کا جواب خود ہی دوں گا اسی مجلس میں، کہ سوال یہ بنتا ہے بھائی اسلام کے اندر تبدیلیاں ہوتی رہیں، ہر دور میں ہوئی، کربلا کے بعد بھی ہوئی، چوتھے امام کے دور میں بھی اسلام پہ یہ لغار رہی، پانچویں کے دور میں بھی رہی، چھٹے، ساتویں، آٹھویں، نویں، دسویں، 11ویں، 12ویں کے دور میں، یعنی آج دور غیبت میں بھی ہے۔ اسلام پہ تو یہ لغار ہر دور میں ہے، اندر سے، باہر سے، سب جگہ سے۔ تو سوال یہ بنتا ہے فریضہ کس کا ہے، کون اسلام کا دفاع کرے گا؟ ایک نظریہ تشیع کے اندر تشیع کو پلایا گھٹی میں ملا کے، ایک نظریہ تشیع کو باقاعدہ پلایا گیا، اور وہ نظریہ یہ تھا تم نے کچھ نہیں کرنا، امام نے کرنا، سب کچھ امام نے کرنا، سب کچھ امام نے کرنا ہے۔ بھائی امام حسین کر گئے نا کام، اب تمہارا تھوڑی کوئی کام ہے، تم تو کربلا جیسا کام کر ہی نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، بالکل ہم مانتے کربلا ایک ہی ہے جیسی ہوئی، کربلا تو اس طرح کربلا کی طرح تو کوئی کام کر بھی نہیں سکتا، لیکن کیا کربلا ہمیں ذمہ دار بناتی ہے یا غیر ذمہ دار بناتی ہے؟ ذمہ دار بنائے گی نا۔ رسپانس کیا کہتی ہے، عقل کیا کہتی ہے کہ امام حسین ذمہ دار معاشرہ دیکھنا چاہتے ہیں یا غیر ذمہ دار؟ لیکن تشیع کے اندر یہ افکار ڈالے گئے، تشیع کے اندر آج بھی موجود ہیں کہ بھائی آپ نے کچھ نہیں کرنا، امام نے کرنا۔ اچھا میں کیا کروں، میں بیٹھا رہا ہوں، امام جب بھی آئیں گے خدا بھیجے گا وہ کام کر لیں گے آپ۔ عزیزان محترم، سوال یہ بنتا ہے اس دور انتظار میں، ابھی میں انتظار کر رہا ہوں امام کا، اس دور انتظار میں میں کروں کیا کروں اس دور انتظار میں؟ سوال یہ بنتا ہے نا بھائی، سوال توجہ سے سنیے گا، میں آج جو 4 روزہ گفتگو تھی اس کا خلاصہ پیش کرنا ہے، سمیٹنا ہے نا کہ بھائی کیونکہ لانا ہم نے نصرت امام وقت کے امام پہ، کربلا ہمیں وقت کے امام کا ساتھ دینا سکھاتی ہے، یہی کربلا کا درس حریت ہے، یہی کربلا کا درس ہے۔ امام نے آنا ہے، ٹھیک ہے، آنا ہے، یہ تو وعدہ ہے اللہ کا، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ خدا 12ویں کو بھیجے گا۔ اب اچھا یہ نہیں پتا ہمیں کہ کب آئیں گے، کسی کو نہیں پتا کب آئیں گے، باذن اللہ اللہ کے حکم سے آئیں گے۔ لیکن عزیزان محترم ایک چیز یہاں پہ سمجھیں، آئیں گے تو اللہ کے حکم سے، لیکن ظہور کا کوئی قانون ہے یا نہیں ہے، کوئی شرائط ہے یا نہیں ہے، کوئی ایک سسٹم ہے جس کو میں سمجھوں۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کی نگاہ سے ایک قانون پیش کیا تھا، قانون مغفرت۔
قانون مغفرت سنا تھا نا، جو تھے ان کو یاد ہے قانون مغفرت کیا تھا؟ توبہ پھر مغفرت، اور توبہ کرنے سے پہلے خدا کی جانب سے جال بھی ہوتا ہے، حبالہ بھی ہوتا ہے، جال بھی ہوتا ہے. تو یعنی ایک بڑا لطف الہی ہے، یہ بڑا خوبصورت قانون ہے مغفرت کا. ارادہ کر کے انسان جب اللہ کی جانب آئے گا وہ مغفرت کرے گا. لیکن عزیزان محترم توجہ سنیے گا، ظہور کیسے ہوگا، کب ہوگا، میری ذمہ داریاں اس دور میں کیا ہیں؟ اچھا ظہور کے بعد جو ذمہ داریاں ہوں گی وہ تو امام دیں گے آ کے، وہ تو مجھے نہیں پتا کیا ہوں گی، کس کی کیا ہوگی ڈیوٹی. ابھی کیا فریضہ ہے، ابھی کیا ذمہ داری ہے، وہ کب آئیں گے، کیسے آئیں گے، کیا ہوگا، یہ قانون ہم نے سمجھنا ہے از نگاہ قرآن. دیکھیں امامت جب تک ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، موضوع امامت، اس وقت تک ظہور بھی سمجھ نہیں آئے گا. ایک چیز آپ توجہ سنیے گا، امام حسین جب جا رہے ہیں قیام کے لیے، امام حسین کون ہے؟ امام وقت، امامت کا منصب امام حسین کے پاس. امام حسین سب کو دعوت کیوں دے رہے تھے؟ سب کو دعوت کیوں دے رہے تھے؟ ایک سوال ہے. عام لوگوں کو، غیر معصوم تھے نا سارے جتنے امام حسین کے ساتھ آئے، وہ معصوم تو نہیں تھے، غیر معصوم تھے. اور جتنے لوگوں کو امام نے دعوت دی وہ سب معصوم تھے؟ نہیں، سب غیر معصوم تھے. اچھا یہاں ایک نقطہ میں نے آپ کو دینا، امام حسین نکل رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں سب کو، کیوں بھائی؟ فریضہ اگر صرف امام امت کا ہے، صرف امام کا فریضہ ہے، تو امام اکیلے جاتے دین بچا لیتے، ختم ہو گئی کام. اچھا امام یہ کام کر سکتے تھے اکیلے، لیکن امام نے یہ بتایا کہ دین بچانا صرف امام کا نہیں، امت کا بھی فریضہ ہے، قوم کا بھی فریضہ ہے، لوگوں کا بھی فریضہ ہے. مطلب یہ نہیں سمجھیں کہ دین پہ کوئی الغار اور آنچ آئے آ کر امام بچائیں، ہمارا کوئی فریضہ نہیں. اس لیے توجہ سے سنیں، دین کے 4 مرحلے ہیں، 4 مراحل ہیں دین کے. توجہ سنیے گا، یہ 4 مراحل سمجھ آ گئے پھر آسان ہو جائے گی اور گفتگو انشاءاللہ. آسان تو ہے نا، مشکل تو نہیں ہے، سمجھ تو آ رہی ہوگی. 4 دن سے سن رہے ہیں، 4 دن سے برداشت کر رہے ہیں. دین کے 4 مراحل، دین اسلام جو نازل ہوا. پہلا مرحلہ ہے نزول دین، دوسرا مرحلہ ہے ابلاغ دین، تبلیغ، پہنچانا، تیسرا مرحلہ ہے نفاذ دین، امپلیمنٹ، نافذ کرنا، چوتھا مرحلہ ہے غلبہ دین، تمام ادیان پر دین کو غالب، اسلام کو غالب. کتنے مراحل ہو گئے؟ مراحل یعنی اسٹیپس، 4 اسٹیپس، 4 مراحل. نزول دین، دین نازل ہونا، ابلاغ دین، دین کی تبلیغ، پہنچانا، تیسرا نفاذ دین، امپلیمنٹ، اور چوتھا غلبہ دین کہ سارے ادیان پر اسلام کو غالب کرنا. یہ 4 مراحل ہیں. اچھا نزول دین، جب دین نازل ہو رہا ہے تو اس میں امت اور قوم، یہ فریضہ قوم کا نہیں ہے، امت کا نہیں ہے، کیونکہ وہ نبی کا فریضہ. قلب نبی میں دین آئے گا، قلب نبی میں نازل ہوا نا. قرآن کہاں نازل ہوا؟ قلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد. رسول اللہ کے قلب نورانی پر دین آیا، اسلام. اب نزول کا مرحلہ یعنی اللہ کی جانب سے نبی تک دین کا آنا، اس میں میں اور آپ عام افراد یعنی امت شامل نہیں ہے، یہ صرف نبی کا فریضہ. لیکن جب آ گیا دین، اب دین لوگوں تک پہنچانے میں نبی کے ساتھ امت بھی شامل ہوگی. آپ دیکھ لیں حبشہ کے اندر پیغمبر اکرم نے خط بھیجا، حبشہ افریقہ جو ہے آج، کس کو بھیجا؟ حضرت جعفر، نام یاد ہوگا آپ کو، کیا نام ہے؟ جعفر طیار. ان کو کہاں بھیجا تھا؟ افریقہ کی زمین پہ، حبشہ کے، اسلام کی دعوت دینے بادشاہ کو. ایک اور رسول اللہ نے اپنا نمائندہ یمن کی زمین پہ بھیجا، معاذ بن جبل، یہ بھی صحابی ہیں رسول اللہ کے، معاذ بن
جبل، ان کو بھیجا یمن کی زمین پر خط لے کے. اچھا توجہ سنیے گا، دعوت اسلام تھی وہاں کے بادشاہوں، یعنی دین پہنچانے میں نبی کے ساتھ امت بھی شامل ہے. یہ مرحلہ سمجھ آ رہا ہے؟ دین خدا کے یہاں سے لینے میں نبی کے ساتھ امت نہیں ہے، اکیلے نبی کا فریضہ ہے، کیونکہ وہی دین آئے گا بذریعہ وحی، اور وحی صرف نبی پر آتی ہے، انبیاء پر. وحی جو ہے وہ عام انسان پر نہیں آئے گی. اب عزیزان محترم، وحی کے مرحلے میں عام انسان نہیں ہوگا، امت نہیں ہے شامل. امت یعنی ہم ہیں اور آپ، ہم سب. لیکن دین پہنچانے میں رسول کے ساتھ اہل بیت بھی ہیں، صحابہ بھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین پہنچانے میں امت بھی شامل ہوگی. میرا اور آپ کا بھی فریضہ ہے کہ دین کو پہنچانا ہے. تیسرا مرحلہ نفاذ دین، اس میں بھی امت شامل ہے. یہ اکیلے نبی کا فریضہ نہیں ہے، امت کا بھی فریضہ ہے قرآن کی نگاہ سے کہ امت نے نفاذ دین امپلیمنٹ کرنا وجود پر. سب سے پہلے تو یہاں دین کو اپنے نافذ کرنا، یہاں اپنے وجود پر، اپنے گھر میں، اپنے بچوں پہ یہ دین کو نافذ کرنا. یعنی جو نازل ہوا نافذ کیسے ہوگا؟ جو نازل ہوا اللہ کی جانب سے اس کو اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کرنا، اس پر عمل کرنا. یہ تیسرا مرحلہ. اور چوتھا مرحلہ دین کا غلبہ دین. آج شاید 3 مراحل تو ہوئے ہیں، نفاذ دین تک رسول اللہ نے کام کیا، لیکن اب غلبہ دین یہ آخری مرحلہ ہے. یہ جب ہوگا جب نبی کا 12واں جانشین آئے گا. غلبہ دین آخری مرحلہ ہے، کیونکہ ابھی اور ادیان دنیا میں ہیں، ان کے اوپر بھی کب غالب آئے گا دین اسلام؟ جب 12واں آئے. اب توجہ سے سنیے گا، لیکن درمیان میں کیا ہو رہا ہے؟ رسول اللہ اور ادھر 12ویں جانشین، درمیان کا عرصہ کیا بتا رہا ہے ہمیں؟ کہ اسلام کے اندر تبدیلیاں، اسلام کے اندر تغیرات، اسلام کے اندر من پسند چیزیں ڈالی گئیں. اب کون ہے جس نے اسلام کو محفوظ طریقے سے امتوں میں منتقل کرنا؟ معصومین نے تو کیا، اپنا فریضہ انجام دیا. امام سجاد نے بھی اپنا فریضہ انجام دیا، امام باقر نے بھی، امام صادق نے بھی، امام موسیٰ کاظم نے بھی، امام علی رضا نے بھی، سب اماموں نے اپنا فریضہ انجام دیا. دیتے رہے یا نہیں؟ کیونکہ اگر ائمہ اپنا فریضہ انجام نہیں دیتے تو آج ہم تک یہ دین نہیں پہنچتا، کربلا ہم تک ایسے نہیں پہنچتا. ہر امام اپنا فریضہ انجام دیتا رہا، لیکن سوال یہ بنتا ہے، ائمہ کی ایک مظلومانہ تاریخ بھی ہے. ہر امام اپنا فریضہ تو انجام دیتا رہا، لیکن امت نے ایسے ساتھ نہیں دیا چند افراد کے سوائے. کیونکہ اگر امت ائمہ کا ساتھ دیتی تو ائمہ قید نہیں ہوتے، اسیر نہیں ہوتے. مدینہ سے اپنے گھر سے امام رضا کو مامون کے کارندے گرفتار کر کے لے گئے، اور امت خاموش، مدینہ خاموش، سائلنٹ میجورٹی، خاموش اکثریت. یہ ہوا ہے تاریخ میں عزیزان محترم. اب آپ مجھے بتائیں، اگر امت اپنے فریضہ انجام دے رہی ہوتی تو خدا کو 12ویں کو غیبت میں لے جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. خدا نے 12ویں کو کیوں اٹھایا؟ کیونکہ امت اپنا فریضہ بھول گئی. امت یعنی میں اور آپ، ہم سب. اب آئے گا کیسے 12واں؟ قانون سمجھیے گا، میں یہیں تک مجھے لانا تھا. امت کی وجہ سے، امت کی غیر ذمہ داری کی وجہ سے 12واں پردہ غیب میں گیا. امت ذمہ دار بنے گی تو خدا 12واں دے گا. یعنی ذمہ دار بننا ہے. 12واں گیا پردہ غیب میں ہماری وجہ سے. ہمارے سے مراد امت، عام پبلک کی وجہ سے. پبلک تیار ہی نہیں ہے، لوگ تیار ہی نہیں ساتھ دینے کے لیے. لوگ بنو عباس کے، بنو امیہ کے تلوے چاٹ رہے ہیں. لوگ بنو عباس کے راشن کھا کھا کے خوش ہیں، عزت کے راستے پہ جو معصوم فرما رہے ہیں اس پہ نہیں آ رہا. یہ ہو رہا ہے تاریخ میں. قبول کر لیا سب نے، قبول کرتے رہے. بنو امیہ کے ظلم و بربریت پہ امت خاموش. ایک سوال بنتا ہے نا کہ یزید برسر اقتدار آیا ہی کیوں آیا بھائی؟ کیسے آیا؟ یہی کیوں نکال دیا بنو امیہ نے؟
پوچھنا نہیں ہے، حکمت، دانائی، عقل نکالو. بس عزیزان محترم، یہی آج ہم نے، یہ کیوں ہماری امت میں، قوم میں پیدا ہونا چاہیے کہ 12واں پردہ غیب میں کیوں ہے اور آئیں گے کیسے؟ آئیں گے کیسے؟ بھئی ابھی آپ سب امام زمانہ کے اوپر لیکچر رکھیں، آپ کو آگے سب یہ بتائیں گے کہ سری لنکا کے اندر یہ کام ہو رہا ہے، فلاں جگہ پہ یہ ہو رہا ہے، انٹارکٹیکا کے اندر یہ ہو گیا ہے، وہاں یہ ہو گیا ہے، یہ علامتیں پوری ہو گئی. علامتیں بتا کے چلے جائیں گے، لیکن توجہ سے سنیں، علامتوں سے ظہور نہیں ہوتا. علامتیں نشانی ہیں، علامتیں بیل ہے، ڈور بج رہی ہے، بار بار ڈور بیل بجتی ہے نا، جیسے گھنٹی. علامتیں ایک گھنٹی کی طرح ہے، بج رہی ہے کہ بھائی تیاری کرو، قریب ہے، آ سکتا ہے وہ کبھی بھی. علامتیں ہمارے لیے ہیں کہ دیکھو یہ علامتیں پوری ہو گئی. لیکن توجہ سے سنیں، ظہور علامتوں سے نہیں ہوگا. کئی علامتیں ہو گئیں، کئی علامتیں ہو جائیں گی، عین ممکن نہ ہے. ظہور علامتوں سے نہیں ہوتا، ظہور کے تقاضے پورے کرنے سے ہوتا. تقاضے، ذمہ داریاں. کیا تقاضا ہے آج؟ بس آپ توجہ سے سنیں. آج میں چند چیزیں، 2-4 چیزیں بیان کر کے بس آپ سے اجازت چاہوں گا، توجہ سنیے گا. آج نظریہ مہدویت، نصرت امام، ان تنصر اللہ، آیت یاد ہے؟ سورہ محمد کی 7ویں آیت، 2 دن سے میں پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ کی مدد کرو تاکہ تمہاری بھی مدد ہو. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، سادی سی آیت ہے، اس کو سمجھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری، اور تمہارے قدموں کو اللہ ثابت قدم کر دے گا. آیت تمام ہوئی. اب توجہ سنیں، ان تنصر اللہ، میرا آپ کا فریضہ 12ویں کی جانب نگاہ ہے، وہ پردہ غیب میں ہے. اب میں کیا کروں ان تنصر اللہ کے لیے؟ توجہ سنیے گا، خصوصاً جوانان توجہ سنیں. ایک نظریہ دنیا کے اندر پروموٹ کیا جا رہا ہے، اس نظریے کو آپ جا کے سرچ کیجئے، گوگل کے اوپر سرچ کریں. میں اس نظریے کا صرف، ورنہ اگر میں نے بہت زیادہ ڈیٹیل بیان کی تو مجلس کا ٹائم بہت زیادہ اوپر ہو جائے گا. توجہ سنیے گا، اس نظریے کا نام ہے ایلیومیناٹی. اس کو سرچ کیجئے گا گوگل کے اوپر جائیں، آپ کو مل جائے گا. ایلیومیناٹی یعنی دجال پرستی، شیطان پرستی، دجالیت. آج دنیا کے اندر اس نظریے کی پروموشن کے لیے کام ہو رہا ہے، دنیا کے اندر ہو رہا ہے. اچھا، یہ نظریہ آج نہیں بنا، اس نظریے کو بنایا 250 سال پہلے. آج اس کی پروموشن ہو رہی ہے، آج تک ہو رہی ہے. اور کیسے پروموشن ہو رہی ہے؟ مثلا ان کا ہدف کیا ہے؟ ان کا ہدف یہ ہے کہ کسی بھی طرح مسلمانوں کے اندر سے، بالخصوص تشیع، ان کے اندر سے اسپرچولیٹی، روحانیت نکالنی ہے. روحانیت نکالو، روحانیت نکلے گی. روحانیت یعنی، روحانیت کہتے ہیں رابطہ عبد و معبود کو. روحانیت رابطہ ہوتا ہے نا خدا اور اس کے بندے کا، اس پہ ہٹ کرنا ہے. اچھا، روحانیت نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ روحانیت نکالی کیسے جائے؟ روحانیت نکالنے کے لیے بے راہ روی اور اوریانیت عام کرنی، جو کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے. اس کے لیے عزیزان محترم بہت بڑے بڑے کام دنیا کے اندر ہو رہے ہیں. باقاعدہ انہوں نے اپنے اس نظریے کو ایک کارٹون کے اندر بھی دکھایا. اس کارٹون کا نام ہے آئی پیڈ گاڈ، میں پالتو بکری ہوں، آئی پیڈ گاڈ. اس کارٹون کے اندر پورا نظریہ دکھایا کہ کیسے دجال آئے گا، کیسے وہ دنیا کو کنٹرول کرے گا. اور اس کارٹون کے اندر یہاں تک دکھایا انہوں نے بنا کے کہ عیسائیت اور مسلمان دونوں نہیں رہیں گے، صرف شیطان پرستی ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی اس میں توہین کی ہے اس کارٹون میں، اور کہا کہ حضرت عیسیٰ بھی اس کے کنٹرول میں ہو، دجال کے، شیطان کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. اور مسلمانوں کو بھی کنٹرول میں دکھایا گیا. اور باقاعدہ توجہ سے سنیے گا، آئی پیڈ گاڈ اس کارٹون میں باقاعدہ انہوں نے اپنا پورا نظریہ پروموٹ کیا اور کہا کہ اس کے لیے ہم چپس، بکری کا، وہ بکری ہے آئی پیڈ گاڈ کہ میں پالتو بکری ہوں، اس کے یہاں ماتھے کے اوپر اپنا سلوگن بنایا ہوا ہے، 666 کا لوگو ہے، شیطان پرستی کا 666 کا لوگو. اور باقاعدہ وہ ایک چپ ہے،
وہ جانتے ہیں کیا چیز ہے؟ وہ دکھائی گئی ہے کہ بکری کے دماغ میں چپ ہے اور بکری کو پیچھے سے ڈور جا رہی ہے اور شیطان کنٹرول کر رہا، یعنی وہ ایک کٹ پتلی ہے، شیطان کنٹرول کر رہا۔ اب توجہ سنیے گا، میں اس کا ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں۔ یہ بکری کیا ہے؟ یہ بکری انسان ہوں گے، ان کے دماغوں میں چپ ہوں گی اور ان کو کنٹرول کر رہا ہوگا شیطان۔ اب یہ ہوگا کیسے؟ توجہ سنیے گا، بڑا اہم نقطہ ہے۔ مہدویت کے پیروکار توجہ سنیں، دنیا کہاں جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے، ہم نے توجہ سننا۔ یہ کارٹون میں تو انہوں نے دکھایا نا، اب اس کارٹون کا اصل امپلیمنٹ ہو رہی ہے یا نہیں، اس پہ عمل ہو رہا ہے یا نہیں؟ تو آئے میں آج آپ کو نیوز دیتا ہوں۔ جرمنی کا کیپٹل ہے، جرمنی، سب نے سنا ہے نام جرمنی کا، یورپ کا ملک ہے جرمنی۔ جرمنی کا کیپٹل ہے برلن، برلن سٹی ہے، شہر ہے۔ برلن کے اندر 30,000 تیار ہو چکے ہیں۔ ایک بایولوجسٹ نے یہ تیار کیے ہیں 30,000 آرٹیفیشل وارم۔ وارم کہتے ہیں رحم مادر کو، ماں کے پیٹ، بطن جہاں پہ بچہ رہتا، جہاں پہ شکم مادر میں بچہ بنتا، 30,000 آرٹیفیشل یعنی مصنوعی رحم تیار ہو گئے ہیں۔ صرف ان کی پارلیمنٹ کے اندر اس کا بل جانا ہے اور کلیئر ہو جائے گا، اور بہرحال وہ کلیئر ہوگا کیونکہ پیچھے سے ایلومیناٹی گروپ بڑا طاقتور ہے۔ ایلومیناٹی گروپ میں آسان زبان میں کہوں آپ کو، دنیا چلانے والا تھنک ٹینک۔ یہ جو امریکہ میں حکومتیں ہیں، یہ جتنے صدور آتے ہیں، صدر، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ چلاتے ہیں حکومتیں؟ نہیں، پیچھے تھنک ٹینک ہوتا ہے۔ تھنک ٹینک جس کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، عالمی اسٹیبلشمنٹ، وہ چلاتی ہے باقاعدہ، اور عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس لیے وہ جرمنی میں یہ بل کلیئر ہو جائے گا۔ اچھا، اس میں ہو گیا رہا ہے 30,000 آرٹیفیشل وارم، ماں کے رحم بنائے 30,000 مصنوعی۔ اچھا، اس میں کریں گے کیا؟ اب جب اس بایولوجسٹ سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ نے یہ کیوں بنائے، اس کا انٹرویو ہے باقاعدہ، اس سے پوچھا گیا آپ نے یہ کیوں بنائے، تو کہنے لگا ہیومن رائٹس، انسانوں کی خدمت کے لیے۔ توجہ سنیے گا، یہ نعرہ بڑا خطرناک ہے۔ آج کالج یونیورسٹی کے جوانان یہاں بیٹھے ہوں گے، سب سے زیادہ یلغار تعلیمی اداروں پہ، اور آپ کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ اے جوانوں، اغوا، آپ کو اغوا ایسے نہیں کیا جا رہا کہ آپ کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں، نہیں، آپ کے ذہنوں کو اغوا کر رہے ہیں ہیومن رائٹس کے نام سے، ذہنوں کو اغوا کر رہے ہیں۔ یلغار ہے، کس کی یلغار ہے؟ ملحدین کی۔ یعنی آج دنیا کے اندر ایک تعداد بڑھتی جا رہی ہے، یا ان کی جو بالکل سیکولر لوگ ہیں، سیکولر یعنی جن کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس پہ آج لوگ فخر بھی کرتے ہیں۔ یہ جو سیکولرزم بنایا نا کہ بھائی دنیا میں آج فخر کرتے ہیں کہ بھائی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو توجہ سے سنیے گا، جن لوگوں نے آج سیکولرزم کو پروموٹ کیا، انہوں نے ہی ادیان اور دینوں سے متنفر کیا ہے لوگوں کو۔ دہشت گرد انہوں نے ہی بنائے، اور اسلام میں بھی ڈالے، عیسائیت میں بھی ڈالے، تاکہ لوگ دین سے دور ہوں، مذہب سے دور ہوں، مذہب سے جان چھوڑا، ایتھسٹ بنے، یعنی بالکل مذہب سے دور، اور کامیاب ہو رہے ہیں، اس میں ہو رہا ہے یہ آج۔ بس توجہ سنیں، یہ 30,000 رحم مادر تیار کیے گئے ہیں۔ کیا ہوگا اس کے اندر؟ کیا کیا جائے گا؟ جب اس بایولوجسٹ سے پوچھا جاتا ہے بھائی آپ نے کیوں کیے، کہنے لگا کہ ہم انسانوں کی خدمت کر رہے ہیں، جن ملکوں میں آبادی کم ہے ہم انہیں بچے بنا کے دیں گے۔ ان آرٹیفیشل وارم کے اندر انسانی نطفہ منتقل کیا جائے گا، اسپم کے ذریعے، اسپم کے ذریعے نطفہ منتقل کریں گے، اور اس سے جو بچے تیار ہوں گے وہ دنیا میں آئیں گے، مارکیٹ میں۔ اچھا، اب سوال یہ بنتا ہے، ایک اور نقطہ سنتے جائیں، بھائی یہ بچے آئیں گے تو اس میں حرج کیا ہے؟ ہماری طرح انسانی تو ہوں گے؟ نہیں، ان وارم کے اندر جو تیار ہوگا انسان، اس میں چپ بھی لگائی جائیں گی، وہی جو آئی پیڈ گاڈ میں دکھایا گیا ہے، اس میں چپ لگائی جائیں گی، وہ چپ کنٹرول کرے گی، اور وہ چپ کنٹرول میں ہوگی شیطان کی، شیطان پرستی کے، ایلومیناٹی۔ آپ کو باقاعدہ مثلا وہ انسان جب دنیا میں بڑے ہو جائیں گے، جوان ہوں گے، میری اور آپ کی طرح گھوم رہے ہوں گے، لیکن ان کا دماغ ان کے پاس نہیں ہوگا، کسی کے کنٹرول میں ہوگا۔
اچھا بعض لوگ کہتے تھے بھائی یہ سب کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، یہ سب علم کے ذریعے ہی ہو رہا ہے۔ اسی لیے تو علم کا استعمال اگر صحیح کریں تو انبیاء کے ساتھ شمار ہوں گے، اور اگر علم کا استعمال غلط کرو گے تو سامری بن جاؤ گے۔ سامری کیا تھا؟ سامری جاہل نہیں تھا، سامری اپنے دور کا عالم تھا، اور عالم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انجینئر بھی تھا۔ انجینئر اپنے دور کا بڑا انجینئر تھا۔ اس نے گوشالہ بنایا، گوشالہ لکڑی کا تھا، لیکن سوال یہ بنتا آواز کیسے آئی، بولتا کیسے تھا؟ تو سامری کے اندر یہ فن تھا، مہارت تھی۔ اس نے یہ جو ہوا ہے، ہوا، اس کے ذریعے سے اس وقت کی انجینئرنگ کی، اس نے ہوا کے ذریعے سے آواز پیدا کی اور سامری کے اندر ڈالی، گوشالے کے اندر ڈالی، آواز باقاعدہ ساؤنڈ بنایا تھا کہ وہ ساؤنڈ آتا تھا۔ تو اب آپ مجھے بتائیں یہ تو ماہر آدمی کرتا ہے، اسی لیے توجہ سے سنیے گا، راہ راست پہ بھی ماہر آدمی لا سکتا ہے اور شیطان پرست بھی ماہر بنا سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ اسی لیے راہ راست میں بھی لا سکتا ہے علم والا، اور علم والا آپ کو گمراہ بھی کر سکتا ہے، بالکل ایسے ہو سکتا ہے۔ عزیزان محترم توجہ سنیے، یہ تیاری کہ کیا ہے سب؟ ابھی یہ میں نے صرف آپ کو ایک مثال دی ہے۔ آج ایک کام یہ ہو رہا ہے کہ مصنوعی بچے تیار کرنے، مصنوعی انسان۔ دوسرا کام آبادی کم کرنی ہے، زلزلہ باقاعدہ ٹیکنالوجی کے ذریعے لایا جا رہا ہے، مصنوعی بارشوں کے ذریعے سے فصلیں تباہ کرنی ہے۔ آپ کے لیے یہ ہیومن رائٹس کے نعرے لگانے والے نہیں ہیں انسانیت کے علم بردار۔ انسانیت کا علم بردار صرف اسلام ہے، اسلام ہے۔ ہم اس لیے نہیں کہہ رہے کہ ہم خود مسلمان ہیں تو اس لیے دعوے کر رہے ہیں، نہیں، تعلیمات اسلام پڑھو، انسانیت کا علم بردار۔ یہ سارے کام کرنے، ہومو سیکچولیٹی، ہومو سیکچولیٹی کیا ہے؟ ہم جنس پرستی، مرد کی مرد سے شادی، عورت کی عورت سے شادی، یہ باقاعدہ پروموٹ کی جا رہی ہے، باقاعدہ پروموٹ کی جا رہی ہے، زیادہ دور نہیں ہے۔ اس کو پروموٹ کرنے والے اسلام آباد میں ہی بیٹھے ہیں۔ اب یہ نہ سمجھے کوئی دور ہے، وہاں سے بل پاس ہونی، آپ کی نفس چیک کی جاتی ہے کہ بیدار ہے ابھی قوم یا نہیں۔ تھوڑی تھوڑی چیزیں پھینک کے دیکھا جاتا ہے کہ بھئی بیدار ہے یا نہیں، ریاکشن آ رہا ہے یا نہیں۔ جس دن آپ نے ریاکشن بند کر دیا، جس دن غیرت دینی مر گئی، اسی دن یہ سارے بل پاکستان میں بھی پاس ہو جائیں گے، یہاں بھی پاس ہو جائیں گے، اسلامی ریاستوں میں پاس ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ عزیزان محترم کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اندر سے روحانیت نکالنی ہے۔ آپ کا جو رشتہ حسین ابن علی سے، اس کو کمزور کرنا ہے۔ مشی کے راستوں میں پلاننگ کر رہے ہیں، مشی کے راستوں میں، جو آپ مشی پہ جائیں گے اربعین، اس کے راستوں میں پلاننگ کر رہے ہیں، ایسی چیزیں بنانے کی، ایسی چیزیں کرنے کی کہ جس سے اندر سے روحانیت نکل جائے اور معاذ اللہ وہ ایک پکنک پوائنٹ بن جائے۔ بنا رہے ہیں اسے باقاعدہ۔ دیکھیں، جدت، جدید چیزیں، ٹیکنالوجی، اس کا میں مخالف نہیں ہوں، لیکن جدید چیزیں ساتھ ساتھ ہوں، مگر ان بچوں اور جوانوں میں سے روحانیت نہیں نکلنی چاہیے، اسپرچولیٹی نہیں ہو۔ اگر نہیں رہی تو پھر ہم کیا کرنے جائیں گے روضہ حسین ابن علی پہ؟ پھر بس امریکہ کی پسندیدہ مشی ہوگی۔ ایک مشی وہ ہے جو امریکہ کو پسند ہے، ایک مشی وہ ہے جو علی ابن ابی طالب کو پسند ہے۔ فیصلہ کرنا ہوگا کون سی مشی کرنی ہے۔ اس ایک مشی وہ ہوگی کہ جس میں آپ جائیں گے، رسم ادا کر کے آ جائیں گے، گیا تھا زری کو ہاتھ لگا کے آ گیا، لیکن ایک مشی وہ ہے جو ظہور حجت کے لیے تیار کرے گی۔ کون سی مشی کرنی ہے؟ وہ مشی دو راستے نہیں ہے، راستہ وہی ایک ہی ہے مشی کا، لیکن اے زائرین بتاؤ روحانیت کے ساتھ کرو گے یا پھر ایسے کرو گے جیسے امریکہ چاہ رہا؟ امریکہ مشی سے روکنا نہیں چاہ رہا، دشمنان دین، ایلیومناٹی نظریہ، دجال پرستی، زائنسٹ،
جتنے الگ الگ یہ نام ہیں ان کا منشور ایک ہی ہے، نام الگ الگ ہیں، ہدف ایک ہی ہے۔ یہ آپ کو مشی سے نہیں روکنا چاہ رہے، یہ آپ سے آپ کا ماتم چھیننا نہیں چاہتے، یہ آپ سے آپ کے آنسو چھیننا نہیں چاہتے، مجلسیں چھیننا نہیں چاہتے، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ ان مجلسوں کے بعد تمہارے اندر کوئی بیداری نہ ہو، تم اس کے لیے کچھ نہ کرو جس نے آنا۔ روح عزا، روح عبادت، روح مجلس، روح زیارت یہ نکال کر تم ساری عبادتیں کرتے رہو، اور اگر روح عبادت نکل جائے تو رہ گئی رسم عزا، روح بلالی نہ رہے۔ اذان ہے لیکن روح بلالی نہیں، نماز ہے روح نہیں ہے، روزہ ہے روح نہیں ہے، عزاداری ہے روح زینبی نہیں۔ عزیزان محترم، ان تنصر اللہ، یہ سمجھ آیا دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہے میرا اور آپ کا فریضہ، ہر پلیٹ فارم پر ان خطرات سے پوری امت اسلامیہ کو آگاہ کریں کہ کیا کر رہے ہیں، کس طرح اوریانیت پھیلا رہے ہیں، کس طرح فحاشی کے لیے کام کیا جا رہا ہے، کس طرح کیا جا رہا ہے۔ بہت سارے مسائل ہیں، بس عزیزان محترم گفتگو تمام ہوئی، دو جملے سنیں۔ ان تنصر اللہ، ناصر حضرت حجت بننا، یہ مجلسوں کا فریضہ ہے، ان مجلسوں کا فریضہ ہے۔ امام حسین کے یہ جو ناصر ہیں جو آ رہے ہیں، امام حسین کے دور میں یہی خطرات تھے جو آج منڈلا رہے ہیں، صرف انداز الگ ہے، صرف انداز جدا ہے، خطرے یہی تھے اسلام جو اس وقت تھے، جو 60 ہجری میں 61 ہجری میں تھے، آج بھی وہی خطرے ہیں۔ انداز الگ الگ ہے، طریقہ کار، روش، اسٹائل الگ الگ ہے، طریقہ کار الگ ہے، لیکن کام وہی ہے، کام وہی ہو رہا ہے۔ بس ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہوشیاری کی ضرورت ہے، اور یہ کام کروایا جاتا ہے سب سے پہلے اندر سے لوگ شامل کیے جاتے ہیں، اندر سے شیک کیے جاتے ہیں، ان کے ذریعے سے کام ہوتا ہے۔ سید الشہداء کے دور میں آپ دیکھیں نا کس طرح امام حسین کے قتل کا فتویٰ مفتیان نے دیا۔ قاضی شریح بہت بڑا نام ہے، کیسے دے دیتا ہے قتل کا فتویٰ؟ کیا جانتا نہیں تھا نواز رسول؟ جانتا تھا، اچھے طریقے سے جانتا تھا، سب کچھ جانتا تھا، لیکن اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ شہوت، خطرناک ہے شہوت، اور آپ کی شہوت کو ہی ابھارنے کے لیے یہ سارے کام ہو۔ شہوت ابھری رہے، عقل نہ ابھرے۔ عقل آپ کو عاشق بناتی ہے، اس لیے عقل نہیں، عقل اللہ کا عاشق بناتی ہے، عقل نہیں، شہوت۔ آج شہوت کی تسکین کے لیے کتنے راستے ہیں، یہ بزرگان بیٹھے ہیں، آج شہوت کی تسکین کے لیے آپ کو سب سہولتیں فراہم کر دی گئی، ایک ٹپس کے اوپر ایسے ہی بالکل سہولتیں فراہم کر دی گئی ہیں، کیوں؟ یہ نکالنا۔ لیکن اگر کوئی اپنا فریضہ اپنے دور میں سمجھ جائے، ان تنصر اللہ، خطروں کو بھام جائے، تو اللہ کا ناصر بنتا، جس دور میں بھی ہو۔ آج 5 اگست ہے، کس کی برسی کا دن ہے؟ شہید عارف حسین، شہید قائد۔ ان تنصر اللہ، خطرے بھام گئے تھے، کس بات کی سزا دی گئی عارف حسینی کو، شہید کو؟ ان تنصر اللہ، ان تنصر اللہ، اللہ کے دین کی نصرت کے لیے کیا کیا پاکستان میں انہوں نے؟ اللہ کے دین کی نصرت، ان تنصر اللہ ینصر اللہ۔ لیکن وہ تو مقام پا گئے، آج شہید حسینی کا ایک ہی تقاضا ہے، ان کی راہ کو زندہ کیا جائے، ان کی راہ کو۔ دیکھیں شہید ہم سے ایک ہی مطالبہ کرتا ہے، شہید ہم سے کچھ نہیں مانگ رہا، شہید صرف یہ مانگ رہا ہے کہ میرا جو راستہ ہے اس پہ چلو، جو میں راہ بتا کے گیا ہوں، جو آئیڈیالوجی، جو نظریہ، اس پہ چلنا۔ اور اگر آپ نے سیکھنا ہے نا کہ شہداء کے راستے پہ کیسے چلا جاتا ہے، تو زینب کبریٰ سے سیکھو، علی کی بیٹی سے کیسے چلی شہداء کے راستے پر، کیسے چلی شہیدوں کے راستے پر۔ جب سب شہید ہو گئے تو بہن نے وعدہ کی، بھائی سے وعدہ کی
بھائی سے زندگی میں بھی وعدہ کیا، جب رخصت تھی امام حسین کی اس وقت بھی بھائی سے وعدہ کیا کہ بھیا میں سب کچھ سنبھالوں، اور سنبھالا علی کی بیٹی۔ اور عزادارو سننا، ایک وعدہ ادھر کیا تھا جب حسین خیمے سے نکل رہے تھے، عصر عاشور جب بہن کے خیمے سے باہر آئے وعدہ کیا بہن سے، ایک وعدہ اور کیا، ایک بار اور وعدہ کیا حسین، جانتے ہو کب کیا؟ کل میں نے مصائب پڑھے تھے نا، جب گنج شہداء سے گزرنے لگی تو بھائی کے بدن کے ٹکڑوں کو ہاتھوں میں لے کے وعدہ کیا تھا، اجرکم اللہ۔ اور دو جملے سنیے گا مصائب، ان تنصر اللہ، یہی کام شہید حسینی نے کیا ہے پاکستان میں، ان تنصر اللہ، اللہ کے دین کی نصرت۔ آسان نہیں ہے یہ کام، اس کام کو جھیلنے کے لیے، اس کام کو کرنے کے لیے بہت کچھ جھیلنا پڑتا ہے، بہت کچھ جھیلنا پڑتا ہے، بس عزیزان موت۔ ایک وعدہ اس وقت کیا بھائی سے، اب آگے بڑھی ہے علی کی بیٹی، اب سنو کہ کیا مرحلہ ہے، یہ دن کون سے دن ہیں، یہ ایام آج 17 محرم الحرام، روایات کے مطابق علی کی بیٹی کوفہ کے بازار میں پہنچ گئی، اللہ اکبر، غیرت مند بیٹھے ہو، غیور لوگ بیٹھے ہو، سید زادی کوفہ کے اندر ہے، نبی کی نواسی کوفہ میں ہے، عالی شان خطبہ دیا کوفہ، کوفیوں کو للکارا، کوفیوں کو کہا کہ اب نہیں رو، کوفی رونے لگے، کہا کہ تم روتے ہو، اس وقت میں میرے بھائی کا ساتھ کیوں نہ دیا، دھوکہ کیا تم، خط لکھ کے دھوکہ کیا۔ سننا زادارو، خطبہ بھی دیتی جاتی تھی، روتی بھی جاتی تھی، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، روتی بھی جاتی تھی علی کی بیٹی، روتی بھی جاتی تھی، نابینا صحابی علی ہے، اللہ اکبر، مشہور روایت ہے، نابینا تھا مولا کا صحابی، برابر میں کھڑے شخص سے کہتا ہے کہ یہ آواز تو مجھے میرے مولا کی لگتی ہے، اجرکم، کہتا کیا علی آ گئے؟ کہا کہ نہیں علی نہیں آئے، تو کہا پھر تو علی کا بیٹا آیا ہوگا، اللہ اجرکم اللہ، کہا علی کا بیٹا آیا ہوگا، کہا بیٹا بھی نہیں آیا، بیٹی آئی ہے، علی کی بیٹی کوفہ آئی ہے، اللہ اکبر، غیرت مند بیٹھے ہو، ناموس رسالت کوفہ میں ہے، سننا زادارو، سننا زادارو، سن کے رو رہے ہو، امام زمانہ تو دیکھ کے روتے، امام زمانہ تو اس منظر کو دیکھ کے روتے ہیں نا، اور سنو گے سید سجاد تو دیکھ کے روتے تھے، جب سجاد سے پوچھا، سنو مسلمانوں، میں 2 جملے کہہ دوں، آپ کہتے ہو ہم روتے کیوں ہیں، روتے کیوں ہیں، ہم شہادت پہ نہیں روتے، ہم حسین کا گلا کٹنے پہ بھی نہیں روتے، لیکن یہ بتاؤ نبی کی نواسی بازار میں کھڑی ہے، اس پہ بھی نہ رویا جائے۔ سجاد سے پوچھا گیا نا، منہال نے کہا مولا کس پہ روتے ہیں، شہادت پہ، کہا منہال انصاف نہیں کیا، میں علی اصغر پہ بھی نہیں روتا، میں اکبر پہ بھی نہیں روتا، لیکن منہال الشام، الشام، اجرکم اللہ، منہال، یہ بتا ماں بہنوں کی ردائیں چھننا بھی میراث تھی، کیا یہ بھی میراث تھی، اللہ اکبر، غیرت مند غیور سجاد کھڑا ہے، ان تنصر اللہ، یہ ہے ان تنصر اللہ، ناموس کی ردا دے دی۔ اب سننا زادارو، نابینا صحابی کہتا ہے علی کی بیٹی آئی ہے، تو کہنے لگا، برابر میں کھڑے شخص سے کہنے لگا، اے کاش میری آنکھیں ہوتی، میں آقا زادی کی زیارت کرتا، کیا حاکم بن کے آئی ہے؟ رونے لگا برابر میں جو کھڑا تھا، کہنے لگا خدا کا شکر ادا کر تیری آنکھیں نہیں ہیں، خدا کا شکر ادا کر آنکھیں نہیں ہیں، میں جو منظر دیکھ رہا ہوں خدا کسی کو نہ دکھائے، کہا کیا منظر ہے، عزادارو دعا کرنا میں پڑھ سکوں، کہا کیا منظر ہے، کہا منظر یہ ہے علی کی بیٹی حاکم بن کے نہیں آئی، اسیر بن کے آئی ہے، اور سن علی کی بیٹی جس حالت میں آئی ہے کہ سر پہ ردا نہیں، اجرکم اللہ، بس آخری جملے سننا، ایک روایت اور سن لو، ہو گئی گفتگو تمام، کر لیا گریہ، ایک روایت اور سننا، ایک روایت اور سننا، جب خطبہ دے لیا نا علی کی بیٹی نے، اب چلنے لگی، ایک شخص
جو مجمع میں دور کھڑا تھا، یہ خود روایت کرتا ہے، کہنے لگا میں دور کھڑا تھا، میں نے ایک منظر دیکھا، چلنے کا انداز بیویوں کا، سنو گے عزادارو، کلیجہ تھام کے سننا، یہ کہتا ہے کہ میں نے جب بیویوں کو دیکھا نا، نبی زادیوں کو دیکھا تو بازار میں جب وہ چل رہی تھی تو چلنے کا انداز بڑا عجیب تھا۔ کہا کیا انداز تھا؟ کہا کبھی کمر جھکاتی تھی، کبھی کمر اٹھاتی تھی، کبھی جھکاتی تھی۔ کہنے لگا مجھ سے رہا نہیں گیا، میں مجمع کو چیرتا ہوا آگے آیا، میں نے کہا میں منظر دیکھوں کہ کیا وجہ ہے اور ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ کہنے لگا میں اور آگے آیا، تھوڑا سا چلتی تھی کمر کو جھکا لیتی تھی، تھوڑا سا چلتی تھی کمر اٹھا لیتی تھی۔ غیور عزادار سننا، بس آخری جملے سننا، امام زمانہ کو پرسا دینا، ان تنصر اللہ، کمریں جھک گئی اللہ کی دین کی نصرت کے لیے۔ سننا عزادارو، ان تنصر اللہ کے لیے بیڑیاں پہنی ہیں سجاد نے، ان تنصر اللہ، بیڑیاں سجاد کے جلد کو کھا گئی۔ ان تنصر اللہ، اسلام کی نصرت ایسے ہوتی ہے، ایسے ہوتی ہے۔ آخری جملے سننا، کہتا ہے میں مجمع کو چیرتا ہوا آگے آیا، جیسے ہی میں آگے آیا نا، میں نے ایک منظر دیکھا کہ بیویاں کمر جھکاتی تھی اٹھاتی تھی، کمر جھکاتی تھی اٹھاتی تھی۔ بس آخری جملے سنو، زحمت تمام ہو گئی، کمر جھکاتی تھی اٹھاتی تھی۔ کہا لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں تھوڑا اور آگے بڑھا تو میرے کان میں ایک آواز آئی۔ کہا کیا آواز تھی؟ کہا جب بیویاں کمر جھکا کے چلتی تھی تو کوئی آواز نہیں آئی، لیکن جب کمر اٹھاتی تھی 4 سالہ بچی کہتی تھی پھوپھی اماں میرا گلا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ